سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہندوستان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی شادی کے متعلق بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور ان کے ذات پر بھی بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تو ان کی شادی کے متعلق پوچھنا تھا کہ ان کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی یا 16 سال کی عمر میں؟ جیسے کہ گاندھی صاحب کی تحقیق میں نے پڑھا تو ان کی شادی نکاح جو ہے 16 سال اور رخصتی 19 سال میں ہے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پر بھی ہم پہلے بات کسی جگہ پہ کر چکے ہیں۔ اجمالاً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اصل میں تاریخ میں، سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں نا دو طرح کے شواہد ملتے ہیں۔ ایک جو بیان ہے وہ خود سیدہ عائشہ سے منقول ہے، یعنی ان کا اپنا بیان جو ہے تو بہت سے راویوں نے ان سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے شواہد ہیں جن میں سیدہ عائشہ کا مختلف واقعات میں شریک ہونا، بعض گفتگویں کرنا، بعض سوالات پوچھنا، وہ ان کو آپ سامنے رکھیں تو ان سے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کم عمر کم سن بچی بات کر رہی ہے یا معاملہ کر رہی ہے۔ ان سے لگتا ہے کہ وہ ایک پختہ ذہن کی میچور خاتون ہے جو یہ بات کر رہی ہے۔ یہ ایک یعنی تاریخی شواہد کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، تضاد یا تعارض ہے۔ تو اب تاریخی چیزوں کے بارے میں اس میں بھی پھر آپ کو دونوں رجحان ملتے ہیں۔ بہت سے اہل علم ہیں جن کا خیال یہ ہے، یا جن کے قیاس یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ اس زمانے میں ہمیں اس کی مثالیں بہت کم عمر میں بچیوں کی شادی کی بہت کم ملتی ہیں، نہ ہونے کے برابر، اکا دکا مثالیں۔ تو اگر عام عرف یہی تھا تو قرینِ قیاس یہ ہے کہ سیدہ کا نکاح بھی یا رخصتی بھی اسی عمر میں ہوئی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے وہ پھر ان کا اپنا جو بیان ہے وہ اس پر کئی درایتی سوال اٹھاتے ہیں۔ جو دوسرے اہل علم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کا اپنا بیان چونکہ محدثانہ معیار پہ وہ مستند طریقے سے ثابت ہے، اور اس میں جو بعض اہل علم نے بتایا تھا یا ذکر کیا تھا کہ اس میں کسی راوی کا وہم ہے یا غلطی شامل ہوگی، وہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچتی۔ سیدہ کا اپنا بیان واقعی یعنی معروف معیار کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ بیان انہوں نے یعنی یہ ذکر کیا ہے۔ اب یا تو ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اتنی بڑی کوئی غلط فہمی کیسے ہوئی ہے، یا کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے تاریخ کے واقعات کے بارے میں، جہاں اس طرح ایویڈنس متعارض ہو جائے تو پھر آپ کو قیاسات سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ کے اپنے کچھ رجحانات ہوتے ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسے یہ بحث ہو رہی، آپ کو بھی جو شواہد یا قرائن زیادہ مضبوط لگیں اس کے مطابق آپ بات کر لیں۔ تو سر مجھے یہ خیال آتا ہے کوئی بیٹی کوئی اپنی بیٹی کو 6 سال کی عمر میں کسی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 54 سال کی عمر میں ہے، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یا اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ آپ چھوٹی عمر کے لڑکے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو یہ تھوڑا مجھے بہت زیادہ جو ہے پریشان کرتی ہے یہ روایت، اور اس میں بہت زیادہ میں خود ہی ملحدین کی گفتگو جب سنتا ہوں تو اس پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں یہ ایک ایسے واقعے کو جو تاریخ میں بیان ہوا ہے، جب بعد میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ ایک طرح سے جسٹیفائی اگر کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخی یا ثقافتی لحاظ سے چھوٹی عمر میں کم سنی میں نکاح کی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں دنیا کے بیشتر معاشروں میں، آج کے دور سے پہلے، اور نہ صرف اسلامی معاشروں میں، یورپی معاشروں میں، دوسرے معاشروں میں یہ رواج رہا ہے کہ بچیاں چھوٹی عمر میں، یعنی آج کے لحاظ سے جن کو ہم چھوٹی عمر کہتے ہیں، اس عمر میں بھی 9 10 سال 11 سال کی عمر میں بھی وہ جسمانی طور پر صحت کے لحاظ سے یا عام رواج کے لحاظ سے
ان کی رخصتی کر دینا کوئی بہت معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. کوئی اس میں ایسی یعنی پیچیدگیاں بھی سامنے نہیں آتی تھیں. آج کل تو اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے بہت سی طبی معلومات ہیں، بچیوں کی جسمانی نزاکت اور صحت کے مسائل، ہمارے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، ہمیں بہت عجیب محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ بچیوں کی صحت کی صورتحال، عمر کی صورتحال، جسمانی صلاحیت کی صورتحال، لوگوں کی پرسیپشنز، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ہمیشہ ہر دور میں ہر علاقے میں ایک جیسی نہیں رہتی. تو اس پہلو سے آپ دیکھیں، کلچرل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں، کلچرل زاویے سے آپ دیکھیں تو دنیا کے بہت سے معاشروں میں اس کے رواج رہا ہے. اس کو نہ اخلاقی طور پہ معیوب سمجھا جاتا تھا، نہ اس سے متعلق کوئی ایسے خاص طبی رکاوٹیں سامنے تھیں، نہ کوئی اس سے کوئی بہت زیادہ، جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی مسائل سامنے آتے ہوں کہ ہاں ایسی بچیاں جن کا نکاح ہوا تو ان کو کوئی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، وہ ان کے رخصتیاں بھی ہو رہی ہیں، نکاح بھی ہو رہی ہیں، بچوں کی ولادت بھی ہو رہی ہے، وہ پل بڑھ رہی ہیں. تو یہ تو آج ہمارے سامنے جو معلومات ہیں، یا آج ہمارے سامنے جو صحت کی صورتحال ہے، یا ہمارے سامنے کچھ ہم نے اخلاقی سٹینڈرڈز کچھ بنائے ہیں، تو ان کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ پھر اس میں پیچیدگیاں یا الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس طور کی ثقافت کو یا اس طور کی حساسیتوں کو سامنے رکھ کر آپ پچھلے ادوار کے جو نارمز تھے یا روایات تھیں ان پر آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے. تو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن خود عرب کے اندر کیا رواج تھا عمومی، اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس استدلال میں کافی وزن دکھائی دیتا ہے کہ اس میں عام طور پر شادیوں کا رواج اس عمر میں نہیں تھا. اکا دکا کوئی مثالیں ملتی ہیں، لیکن عام جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا. تو چلے نکاح تو ہو سکتا ہے کہ یہ رواج تھا کہ بچپن میں، جیسے سیدہ کے بارے میں تھا، ان کا نکاح تو پہلے کسی اور کے ساتھ طے تھا، جبیر بن مطعم یا غالباً ان کے ساتھ، تو ظاہر ان کے بچپن میں ہی طے تھا. تو نکاح تو والدین نے طے کر دیا، یہ تو اس علاقے میں رواج تھا. لیکن رخصتی عام طور پر اتنی چھوٹی عمر میں نہیں ہوتی تھی. تو عرب کے رواج کو آپ دیکھیں، کلچر کو دیکھیں، تو اس آرگیومنٹ میں ایک وزن دکھائی دیتا ہے. تو آپ کا غالب گمان کیا ہے کہ ان کی شادی ان کا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوئی ہے یا 6 سال کی عمر میں؟ ایک اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیوں پیش آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے کی؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں بس. دیکھیں، اس شادی کا پس منظر اور اس کے ساتھ جو وابستہ پہلو ہیں وہ تو بہت سے ہیں، اور اس کی حکمتیں بھی بہت کئی طرح کی ہیں. تو وہ میں نے ایک تفصیلی کافی سال پہلے میں نے جب اس مواد کو دیکھا تھا، اور تو جو شواہد سامنے آئے اور اس کے جو پہلو سامنے آئے، وہ میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، وہ شریعہ میں شائع ہوا. وہ اگر آپ سرچ کر لیں تو اس میں اس کے جتنے پہلو عام طور پر زیر بحث آتے ہیں، میں نے یہ اس امکان کو مانتے ہوئے کہ ہاں یہ روایت ان کی ٹھیک ہے اور یہ واقعہ ایسے ہی ہوا، تو اس پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا میں نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی تھی. وہ اگر آپ اشریہ میں سرچ کر لیں رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر یا نکاح کے میرے نام سے، تو وہ آپ کو مل جائے گا. وہ تفصیل میں آپ وہاں اگر دیکھ لیں تو زیادہ مناسب ہے. شکریہ سر. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. محمد اکرمہ صاحب. جی السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. استاد وہ اشراق میں بھی شائع ہوا تھا جو آپ کا مضمون تھا نا، وہ اچھا شاید ہو سکتا